بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 23 جولائی 2025 کا دن اور صبح کے 7:30 ہوئے ہیں۔ بہت ہی اہم خبروں کے ساتھ میں جی اے ساکھی ہوں۔ موسم اور دریاؤں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ ناظرین، بہت ہی بھرپور بارشوں کا ایک سلسلہ تھا جو کہ ڈیولپمنٹ جس کی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تشکیل پائی، اور پھر وہ ایسا بڑھا کہ اس وقت جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اوپر شمالی علاقہ جات مظفر آباد سے لے کر ملتان شجاع آباد تک، اور پھر آگے بورے والا اور سیدھا بہاول نگر پاک پتن کی طرف وہ سلسلہ بڑھ گیا۔ اوپر کی بات کرتے ہیں تو راولپنڈی اسلام آباد سے ہوتا ہوا اس وقت جموں و کشمیر سری نگر کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بھارتی پنجاب میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ یہ وسطی پنجاب کی بات کرتے ہیں، جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا بھارتی پنجاب میں گنگا نگر سے لے کر پھر آگے جو ہے بٹھنڈا کے کچھ حصے تک، پھر اوپر جو ہے لدھیانہ پٹھان کوٹ، اور یہ بھارتی پنجاب میں شدید قسم کی بارش برسا رہا ہے اور آگے ان کی ریاست حصار کی طرف نکل رہا ہے۔ اور یہ سلسلہ مغربی تھا، مشرق کی طرف جا رہا ہے، اور کبھی مشرقی سلسلہ جو ہوتا ہے بھارت کی طرف سے وہ اپنا پنجاب پاکستانی پنجاب میں داخل ہو کر آگے خیبر پختونخوا کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو جو تازہ ادھار ہے ایک دوسرے کو دیا جا رہا ہے، مشرقی سلسلہ مغرب کی طرف اور مغربی سلسلہ مشرق کی طرف۔ اب جو صورتحال یہ ہے کہ لاہور میں بھی شدید قسم کی بارش ہے، اور وسطی پنجاب، شمال مشرقی پنجاب میں، جموں و کشمیر میں، اور آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جموں و کشمیر کا جو ریاسی ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے صبح 7 بجے کی، تو ڈپٹی کمشنر ریاسی نے تمام سکولز ادارے بند کر دیے ہیں کیونکہ آج وہاں پر غیر معمولی بارش کی توقع ہے۔ اور سلال ڈیم کے کل بھی سپل ویز کھولے گئے تھے، جس کی وجہ سے دریائے چناب میں جو 1,20,30,000 کیوسک کا ڈاؤن سٹریم میں مرالا کا ریلا بنا تھا، اپ سٹریم 1.5 لاکھ کیوسک تک گیا تھا، اور پھر سے دوبارہ جو ہے اس کے سپل ویز کھولے جانے کا امکان ہے کیونکہ جس طرح سے اورنج الرٹ ہے اور جموں و کشمیر میں بارش ہے۔ کل رات کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے ویری انٹینس کنوکشن کا لفظ استعمال کیا تھا، اور یہی سلسلہ تھا۔ اور ابھی چل کر آگے جو ہے ڈیولپمنٹ چونکہ یہ چینج ہو جاتی ہے۔ جب ہم لوگ شام کو یہ 7 بجے کے قریب میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا تھا تو یہ ڈیولپمنٹ بڑی محدود تھی، خیبر پختونخوا ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے کی طرف بڑھ رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ یہ صرف بکھر لیا اور آگے فیصل آباد یہ ایک سیدھ میں چلی جائے گی، لیکن اس نے اتنا جو ہے پھیلاؤ کیا، وائڈ سپریڈ یا وائڈ رینج کی بن گئی کہ وہ پھر جو ہے نا وہ توسا اور آگے یہ ملتان ڈویژن، پھر ملتان سے آگے شجاع آباد نکل گئی، اور اب جو مشرق کی طرف بڑھتا ہوا مشرقی پنجاب میں داخل ہو چکی ہے۔ تو جو جموں و کشمیر میں یا اوپر کے علاقوں میں جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہے، اور کوٹلی میں اس وقت جو ہے وہ بھی اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے، اور دریائے جہلم کے اپ سٹریم میں بھی کل بھی 1 لاکھ کیوسک کے قریب بنا تھا اپ سٹریم، آج پھر بننے کے چانسز اور امکانات ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد میں پھر سے بارش کا، دریائے سواں کا پانی، اور اہم بات جو ہے وہ یہ خیبر پختونخوا میں بھی بارش ہے، آزاد کشمیر کے ساتھ پھر خیبر پختونخوا کی ہم بات کرتے ہیں، گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ جو مناظر آپ نے ضلع دامیر کے دیکھے ہیں، سکردو میں جو دیکھے گئے ہیں، یا پھر شاہراہ قرام اور دیگر بہت سارے علاقوں کے، اس کی میں ڈیٹیل بار بار کیسے بتاؤں، آپ نے دیکھے ہیں پتھر لڑکتے دیکھے ہیں، بڑے بھاری پتھر، اور اس قدر بادل پھٹا گلگت بلتستان میں کہ بھاری پتھروں کو جب ہم لڑکتے دیکھ رہے ہیں، ویژول دیکھ رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ اتنا خوف آتا ہے۔ اور پھر وہاں پہ جو ان کے ٹورسٹ یا سیاح تھے ان کی گاڑیاں بہہ گئیں اور وہ خود ہلاک ہو گئے۔ تو صورتحال انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے، اور تربیلا ڈیم کی جو اتھارٹی تھی اس نے بھی کہہ رکھا ہے کہ اگر آپ سٹریم 4 لاکھ یا اس سے زیادہ جاتی ہے تو ڈاؤن سٹریم 4 لاکھ تربیلا ڈیم سے نکالا جائے گا۔ ابھی بھی 3.25 لاکھ تو تقریباً نکالا جا رہا ہے، اور اپ سٹریم مسلسل بڑھ رہی ہے۔ میرے خیال میں آج کسی بھی وقت تربیلا ڈیم کہ ایک ممکن ہے کہ اس کی جو ڈاؤن سٹریم ہے اس کو بڑھا دیا جائے 4 لاکھ یا 4.25 یا 4.5 تک، ایسا بھی ممکن ہے۔ تو اب میں دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ ڈیٹا پہلے شیئر کرنے سے یہ بات ضروری بتانا آپ کو تمہیداً آپ کا پورا ایک انالیسس کر کے اپنے مائنڈ سیٹ میں بٹھانا تھا کہ یہ صورتحال ہے۔ اب آگے چل کر دریاؤں کا ڈیٹا پھر آپ نے اس کو اس پہ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ انالیسس کو ڈال لیں گے ڈیٹا پر کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر جو ہے 1507 کیوسک ہے، سلیمان کی پر 4291۔ اچھا، جو سلیمان کی ہے یعنی ستلج ہے، ابھی خطرہ تو نہیں ہے، بارشیں تو ہو رہی ہیں۔
اب ایک اور خبر صبح صبح آ رہی تھی کہ بیاس میں کچھ پانی اور زیادہ ہو گیا یہ وہ، تو اس طرح کی صورتحال وہ غیر مصدقہ خبر ہے جو انڈین جو بھارتی پنجاب کے چینلز وغیرہ ہیں وہ دے رہے ہیں، ہائپ کریٹ کرتے ہیں، ایک پینک سی کریٹ کر دیتے ہیں جس سے لوگ پھر ہمیں کال کرنے لگ جاتے ہیں ستلج کے دوست احباب۔ تو بہرحال میں ڈیٹا بتا دیتا ہوں، گنڈا سنگھ والا پر 1507 کیوسک ہے، سلیمان کی پر 4291، اسلام پر 10,176۔ راوی کی بات کرتے تو جموں و کشمیر میں بارش ہو رہی ہے، کل بھی جو ہے جسر پر 10,000 کیوسک ہو گیا تھا، لیکن اب تھوڑا کم ہو گیا پیچھے۔ جس طرح سے بھارتی پنجاب میں اب بارش ہو رہی ہے اس کی اربن فلڈنگ یا ندی نالوں کا پانی، ظاہری سی بات ہے دوبارہ جو ہے یہ راوی کا لیول بڑھ جائے گا، جسر پر ہو سکتا ہے 20-30 ہزار تک چلا جائے۔ اور پیچھے جموں و کشمیر میں جس طرح سے بارش کا آج الرٹ جاری ہوا ہے، یا جس طرح سے انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے 23 جولائی کا بھی کہہ رکھا ہے کہ ویری انٹینس کنویکشن، تو پھر صورتحال راوی میں بھی خراب ہو سکتی ہے۔ ابھی جسر پر 7,600 کیوسک ہے، شادرہ پر 7,586، بلو کی پر 13,825، سدنئی براج پر 10,385 کیوسک ہے۔ اچھا سدنئی براج پر آپ سمجھ لیں کہ 27-28 ہزار سے 10,000 پہ آ گیا، 17-18 ہزار جو کیوسک ہے سدنئی براج کا کم ہوا ہے۔ دریا چناب کی بات کرتے ہیں تو ایک ریلا پہلے 1,20,000 کا گزر کر خان کی قادر آباد سے آگے آپ چنیوٹ پہ پہنچا ہوا ہے، تو وہ ظاہری سے بات رکھ رہے ہیں 24 سے 36 گھنٹوں پر تریمو براج پر پہنچے گا۔ اور پھر ایک کل رات شام کو بھی 1,20,000 کا آ گیا تھا۔ اب تیسرا بھی خدا کا کرم یہ ہے کہ یہ وقفے سے آ رہے ہیں، مطلب 1,20 پہلے آ گیا، اس سے پہلے بھی 1,20,000 آ گیا، پھر 1,20 دوبارہ آ گیا، اب تیسرا 1,20 شاید ہو سکتا ہے یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، اب دیکھنا پڑے گا کہ کتنے سپیل ویز اس کے کھولتے ہیں۔ ابھی تو مرالا پر جو ہے وہ 80,692 کیوسک ہے، 1,20,000 سے کم ہو کر۔ اب یہ نہیں خبر کہ 1,20,000 جب وہ رپورٹ کر رہے تھے تو اس کے بعد کتنا اوپر گیا، ہو سکتا ہے 1,30,40 پہ گیا ہو، لیکن اب جو تازہ ڈیٹا اس میں 80,692 کیوسک پہ کم ہو چکا ہے۔ خان کی پر 94,300 کیوسک، اور خان کی بھی رات گئے جو ہے جب تریمو اپنا مرالا 1,20,000 پہ گیا تو خان کی ظاہری سی بات 1,20,22 کچھ ندی نالوں کا ڈال کے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب جس طرح سے بارش ہو رہی ہے وسطی پنجاب میں شدید قسم کی، تو دریا چناب اور دریا راوی کی جو ندی نالے ہیں تمام وہ بھی بفر سکتے ہیں، اس میں بھی مزید طغیانی آ سکتی ہے۔ قادر آباد پر 78,790 کیوسک، یہ قادر آباد 1,06,000 کیوسک تک میکسیمم گیا تھا، اب یہاں پہ لیول کم ہو رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آگے چنیوٹ بریج یا آگے جو ہے وہ چنیوٹ کے آگے جھنگ میں یہ ریلا داخل ہوگا، اور پہلے سے دریا آلریڈی بھرا ہوا ہے۔ اور یہ دوست سمجھ لیں کہ تریمو براج پر جو 1,27,000 بلکہ 1,40,50,000 آپ سمجھ لیں جیلم کا پانی تھا، وہ آگے بھی آیا، اس نے بیک وہ تمام ایریا بھر دیا ہوا ہے جو کہ اپنا جیلم کا ہے یا چناب کا ہے۔ تریمو براج سے پیچھے کافی سارا بیلٹ بن جاتا ہے نا، ایک پونڈ ایک تالاب بن جاتا ہے، وہ پہلے سے بھرا کھڑا ہے، اور جو ہے نا تریمو براج اس کا لیول کم ہی نہیں ہو رہا، اب 58,000 پہ کھڑا ہے، اور کتنا اور کم ہوگا اور پچھلا پانی اس کے اوپر آ جائے گا۔ تو سمجھ لیں کہ آپ 58,000 پیچھے یعنی مرالا سے لے کر تریمو براج تک کم از کم تو 58,000 یا 60,000 کا لیول کھڑا ہے، تو اگلا پانی آ کر جو ہے نا اور خراب کرے گا۔ اور تریمو براج اس وقت جو ڈاؤن سٹریم 66-67,000 پہ گیا تھا، اور آگے چل کر جو مجھے لگ رہا ہے کہ ڈاؤن سٹریم جو ہے وہ 1,00,000 سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اب جو ہے تریمو براج 58,470 کیوسک پہ ڈاؤن سٹریم ہے، پنجنت پر 25,776 کیوسک۔ دریا جہلم کے منگلا ڈیم میں جو ہے وہ آپ سٹریم آزاد پتن پر 40,000 کیوسک ہے، اور کوٹلی پر 16,000 کیوسک ہے، لیکن حالیہ بارشوں کی وجہ سے اب بارشیں جو اس وقت ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے آپ سٹریم پھر سے 1,00,000 کیوسک پہ چلا جائے، کیونکہ کل بھی FFD نے کہا تھا، NDMA نے کہا تھا کہ جو اپ سٹریم ہے اس کی دریا جہلم کی یا منگلا ڈیم کی، اس میں نچلے سے درمیانے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے، اور چناب کا بھی ایسے ہی کہا تھا۔ اب منگلا ڈیم سے 8,000 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے، رسول پر سے خواہ 0 کیوسک ہے۔ اب دوبارہ جہلم میں قرب و جوار میں کتنی بارش ہوتی ہے، کیا دوبارہ رسول پر وہی لیول آ سکتا ہے، کیونکہ ڈاؤن سٹریم منگلا ڈیم سے تو نہیں چھوڑیں گے اس کو، تو اب بھی بھریں گے نا، میرے خیال میں آج کچھ پانی آیا 1,195-97 تک بھر چکا ہوگا، بھرے گا، اس کا لیول جب ہم دیکھیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے۔ 1,242 لیول اس کا میکسیمم ہے، تو کیا رسول پر پھر سے کوئی 30-40-50 ہزار کا پانی اکٹھا ہو کر آتا ہے، اب یہ دیکھنا ہوگا۔ دریا سندھ کی آپ سٹریم میں میں نے جیسا شروع میں بتایا کہ مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ اونچے درجے کے سیلاب کی نشانیاں بن رہی ہیں جس سے لگ رہا ہے۔ سکردو پر 2,01,000، پرتاپ بریج پر 3,13,000 کیوسک ہو چکا، اب اندازہ لگائیں، یعنی سکردو 1,92,000 پہ رات کو آ گیا تھا، اب پھر
2000 क्यूसेक पे आप समझ लें चला गया। प्रताप बरेही 3,13,000 पे भी शाम 3.5 लाख तक पहुंच चुका है, 3,46,300 क्यूसेक। और आप स्ट्रीम जो है वो त्रिबेला डैम की 4 लाख क्यूसेक तक पहुंच चुकी है। रात गए जो है त्रिबेला डैम से जो डाउन स्ट्रीम था वो 3,68,000 से कम करके 3,49,000 किया गया था। अब फिर से बढ़ा दिया गया, 3,68,000 दोबारा किया जा चुका है। और मुमकिन है, ऐन मुमकिन करीने क्यास ये बात लग रही है कि आप स्ट्रीम जब बढ़ रहा है तो त्रिबेला डैम की अथॉरिटी ने भी खबरदार किया हुआ है, हो सकता है 4 लाख या 4.25 या 4.5 तक डाउन स्ट्रीम को कर दिया जाए। वो इस तभी करेंगे जब अप स्ट्रीम बढ़ेगा या बारिशों का सिलसिला वो इसे देखेंगे तो फिर वो निकालेंगे, क्योंकि 20 फुट खाली रखना जो है डेंजरस लेवल से नीचे त्रिबेला डैम बहुत ज़रूरी है किसी भी मज़ीद एमरजेंसी की सूरत हाल के पेश नज़र। काबुल दरिया में 43,000 क्यूसेक है, काला बाग पर 3,79,700 क्यूसेक। और यहाँ पर आप समझ लें कि जो है काला बाग पर दरमियाने दर्जे का सैलाब अब बन रहा है। अब ऊंचे का भी बन सकता है आगे चलकर। चश्मा पर 3,59,296, तौसा पर 2,54,774, गुड्डू बिराज पर 3,04,686 क्यूसेक, सक्खर पर डाउन स्ट्रीम 2,08,745 क्यूसेक और कोटरी पर अभी तक बदस्तूर है 1,50,310 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम, जो कि केटी बंदर के रास्ते सजावल या ठट्ठा से आगे केटी बंदर की तरफ जा रहा है और समंदर में ये दाखिल हो रहा है। तो तजिए तबसरे के साथ मैंने आपको अपडेट कर दिया। जब भी कोई नई अपडेट आती है तो फिर मैं आपको फौरी तौर पे अपडेट करूंगा। मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि उन तक मुसद्दक़ा डाटा तजिए तबसरे के साथ पहुँचे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।